اسلام آباد کے عامر شاید پہلے پاکستانی ہوں گے جنہوں نے یورپین لڑکی سے شادی کی. ان کی بیگم نوکری پر جاتی ہیں تو عامر سارا دن اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں اور ساتھ اپنے کام بھی کرتے ہیں. عامر اور ان کی بیگم بیاتا اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا میزبان بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. یہ ہے عامر احمد اور یہ ان کی بیوی بیاتا ہیں. عامر احمد کا تعلق لاہور سے ہے اور بیاتا کا تعلق پولینڈ سے ہے اور ان کے دو بچے, ایک کا نام زویا اور دوسرے کا نام آزان ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ بیاتا پولینڈ سے پاکستان میں وزٹ کے لیے آتی ہیں اور یہاں پر ان کو پیار ہو جاتا ہے عامر احمد سے اور پھر یہ ایک دوسرے سے پرپوز کر کے شادی کر لیتے ہیں. عامر احمد بھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ہماری نیشنل بابی بیاتا نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں, لیکچر دے رہی ہیں, پروفیسر ہیں. اور ہمارے بھائی عامر احمد گھر سے ہو کر بچے بھی سنبھالتے ہیں, بچے بھی پالتے ہیں اور فوٹوگرافی کا کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ووڈ کا کام بھی کر رہے ہیں. کیا کہانی ہے, پیار کیسے ہوا اور عامر احمد کو بچے سنبھالنے میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کیا کہانی ہے, کیسے پیار ہوا آپ کو بیاتا سے؟ یہ بڑی آپ کو پتہ ہے جوڑیاں تو اوپر ہی بنتی ہیں آسمانوں میں, ہم تو صرف اللہ کی جو چاہے اس پہ چل سکتے ہیں. لیکن ہماری کہانی اس طرح چلی کہ یہ آئیں پاکستان اپنے آئزیک کے ایکسچینج پروگرام پہ, ہم ملے آپس میں اکٹھے اور اس کے بعد یہ چلی گئیں واپس. تو جب گئی ہماری بات ہوتی رہی آپس میں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ آ جائیں, واپس آ جائیں پلیز. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں آنے والی اس طرح جب تک کہ آپ کوئی سیریس بات نہیں کریں گے. تو اس طرح بس پھر میں نے جب سیریس کوئی بات کی. What happened then? You tell the story. Oh, it was more complicated. I'm not really sure if he proposed me or it was more mutual proposal. I came to Pakistan, as I think my husband already explained. I came here for the internship. So I came from this organization. So from all the countries in the world, I actually could choose one country where I would like to stay for the period of 2-3 months, and I chose Pakistan. And that's how we met. And then I came second time. And I think there was no proposal. We just decided to get married. It was quite quick, and as we can see, so far successful. So, yeah. عامر صاحب آپ اور بیاتا پہلی مرتبہ کس جگہ پر ملے اور کیا ایکسپریشنز تھے, کیا کہانی تھی؟ ہم ملے تھے بیکاز یہ یونیورسٹی کے لیے ایکسچینج پروگرام کے لیے آئی تھی اپنے. تو ہم لوگ پہلی دفعہ ملے, بڑا سیریس میٹر تھا, کوئی ہلا گلا نہیں تھا. تو بڑے سیریس طریقے سے انداز سے ہم لوگ آپس میں ملے اور ایجوکیشن کا معاملہ تھا اور میں بھی کام ہی کر رہا تھا. تو اس طرح ہم ملے آپس میں اور پھر بات چیت ہماری چلتی رہی اور پھر آگے بس بات اس پہ پہنچی کہ ہم آپس میں ملے, دوستی ہوئی, لیکن یہ چلی گئیں واپس, پھر دوبارہ واپس آئیں, پھر ہماری شادی ہو گئی. I mean, I'm always repeating that if I wouldn't like Pakistan, I wouldn't stay here for 7 years. Right now, it's my 7th year here. So I think I like it, and I think I also like people from Pakistan. Otherwise, I wouldn't marry my husband. But at the end of the day, I mean, it really doesn't matter from which country we are, right? It's really matter what kind of people we are, and we have a good people in Poland, we have a bad people in Poland, we have a good people in Pakistan, we have a bad people in Pakistan, so it really doesn't matter. عامر صاحب کیسے سب کچھ مینیج کر رہے ہیں آپ؟ میوزک پروڈکشن میں بھی کام کر رہے ہیں, بچے بھی سنبھال رہے ہیں اور فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں, کیسے سب کچھ مینیج کر رہے ہیں آپ؟ اور ووڈ ورکنگ بھی کر رہا ہوں, کارپینٹری بھی کر رہا ہوں. تو 3 چیزیں میں کرتا ہوں گھر پہ رہتے ہوئے اور آسان نہیں ہے, بہت زیادہ مینجمنٹ مانگتی ہے. بیکاز صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہمارے بچے سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتے ہیں ہمارے, اور سب کچھ اصل میں نا ٹائم مینجمنٹ سب سے ضروری چیز ہے. آپ کو پھر اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا, آپ کا سارا ٹائم بچوں کے لیے ہوتا ہے بیسکلی. یہ ہماری جو بیسک جسٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے سب کچھ ہیں, ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم نے ان کے لیے سب کچھ کرنا ہے, کوئی اور آ کے ہمارے بچے نہیں پالے گا ہمارے لیے. تو اس لیے ہم لوگوں نے ہم نے ڈیسیجن بھی یہی لیا تھا کہ ایک پیرنٹ کو گھر پہ رہنا ضروری ہے. لیکن جب ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو پھر میں شام کو جب یہ واپس آ جاتی ہیں کام سے اپنے, پھر 5 بجے کے بعد رات
تقریباً 11 بجے تک میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. جو میں اپنا کام میں نے سارے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ختم کرتا ہوں, اور ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے وہ رات کے لیے ہوتی ہے, وہ رات کے لیے رکھتا ہوں. کبھی ٹائم مل جاتا ہے کہ نئی یونیورسٹی جاتی ہے تو صبح بھی ٹائم ہو جاتا ہے, لیکن ٹائم مینجمنٹ سب سے ضروری چیز ہے. سب سے زیادہ کون سا کام مشکل ہے؟ بچوں کو سنبھالنا, میوزک کا کام کرنا, یا ووڈ کا کام کرنا؟ کون سا زیادہ مشکل کام ہے؟ سب سے مشکل کام بچوں کو پالنا ہے. اس میں باقی کام جتنے بھی میں کرتا ہوں وہ اتنے مشکل نہیں ہے, کیونکہ اس میں اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہے جتنی بچہ پالنے میں رسپانسبلٹی ہونی چاہیے بندے کے لیے. آپ کو ایک چیل کی نظر سے بچے کو دیکھنا پڑتا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ آنکھ نہیں اٹھا سکتے بچے کے اوپر سے. وہ بیچارہ بچہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. جو میرا چھوٹا بیٹا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ بہت چھوٹا ہے, وہ بتا بھی نہیں سکتا. تو یو ہیو ٹو, آپ کو ایک ایک اس کے ایموشن کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے انیشیٹو لیا تو اس میں کس کا ڈیسیژن تھا کہ بیاتا یونیورسٹی میں پڑھائیں گی اور آپ بچے سنبھالیں گے؟ یہ کس کا انیشیٹو تھا؟ یہ ایکچولی ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں, کیونکہ میں پہلے جب جو کام کر رہا تھا میرا کام ہی آرٹسٹک والا سارا کام ہے, آرٹس کا کام ہے, جس کے اندر فوٹوگرافی ہو گئی, میوزک ہو گیا, کارپینٹری ہو گئی. یہ سارے کام ویسے بھی پہلے تو میں جا رہا تھا باہر کام کرنے کے لیے, لیکن یہ ایسی چیزیں جو میں گھر سے بھی اگر اپنا اسٹوڈیو بنا لوں تو میں گھر سے کر سکتا ہوں. تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا یار کہ اگر میں آرٹس کی طرف ہوں تو مجھے گھر پہ بیٹھ کے اپنا, کیونکہ میں آمدنی اپنی کما سکتا ہوں گھر سے, یہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی آمدنی نہیں کما سکتی, ان کو یونیورسٹی جانا پڑتا ہے. یہ بتائیں کہ کون سا دن مشکل تھا؟ پہلا دن کیسا تھا جب آپ نے بچوں کو سنبھالا, ان کی دیکھ بھال کرنا شروع کی؟ تو اچھا, ہمارے لیے بڑا ایزی تھا کیونکہ میری ماشاءاللہ بہنوں کے بھی بچے ہیں, میری کافی زیادہ میری بھتیجیاں ہیں اور بھانجیاں ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے ایزی تھا. ہمیں ایسی خاندان میں رہے جہاں پہ میری ویسے بھی میری ماں بڑی ماشاءاللہ پروفیشنل ہے, میری بہنیں ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں, تو ان کے سارے جتنے بھی بچے تھے سارے وہ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے بھی. انہوں نے بھی اپنی سیکریفائس کی اپنے بچوں کے لیے, وہ گھر پہ بیٹھے, تو ہمارے ارد گرد ہمیشہ بچے کانسٹنٹلی ہوتے تھے. So basically I'm wearing this what I have. I believe more in sustainable fashion, and I don't really believe in spending money for shopping. I'm trying to not shop at all, but I mean, of course, I have few Pakistani dresses which I'm wearing mostly during the summer, and in the winter I'm just wearing sweaters because it's cold here especially. عامر صاحب یہ بتائیں, ان لوگوں کے نام کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بچے سنبھال رہے ہیں, یہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھتے, ان کے نام کیا پیغام ہے آپ کا؟ اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو پھر وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو وہ چیز ان کا خیال رکھنا اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ آپ ان کا فزیکلی خیال رکھ رہے ہیں یا ان کے لیے آپ کما بھی رہے ہیں, اگر آپ یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر آئی گیس پھر آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے پھر آپ تنزیہ باتیں ہی کر سکتے ہیں. No, I mean, like, I understand a little bit, but I cannot really speak. میرا نام آتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ میرا شوہر عامر نام ہے. آپ کے بچے کا کیا نام ہے؟ زویا اینڈ ازن. جی, میرے ساتھ موجود تھے عامر احمد اور ان کی بیوی بیاتا اور ان کے 2 ننھے سے بچے. ہم نے ان سے بھرپور گپ شپ کی, ان سے بات کی. آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.